نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری شروع ہو گیا ہے، اور یہ اس سال کا اسلامی جو سال ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا کیا ہے؟ پہلا مہینہ ہے، اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اور یہ جو اسلامی سال ہیں یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ جو ہیں 12 مہینے ہیں۔ یہ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں، اور پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم حرمت سے ہے۔ محرم کس سے ہے؟ حرمت سے ہے، محترم ہے۔ اور ہمارے ملک میں محرم شروع ہوتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے تو شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ محرم شروع ہوتا ہے تو قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں آتا ہے جنہیں اشہر الحرم کہتے ہیں۔ جنہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہر الحرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے۔ عرب کے جو کافر لوگ تھے وہ بھی ان 3 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اپنے سکے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کہتے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور چوتھا مہینہ حرمت والا رجب ہے۔ یہ 4 مہینے اشہر الحرم کہتے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب الگ ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس مہینے کی کافر بھی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آج ہم مسلمانوں نے اس کا احترام چھوڑ دیا، اور ہم نے اس مہینے میں لڑائیاں، فساد، قتل و غارت گری، فرقہ واریت، نفرتیں، کفر کے فتوے، یہ ساری چیزیں شروع کر دی۔ جیسے ہی اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اور یہ فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان فرقہ واریت کی ان چیزوں اور لعنتوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اور ان مہینوں کا احترام پیدا کرنا ہے۔ اب اس مہینے میں یکم محرم الحرام کو اسلام کے ایک عظیم سپوت، نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور آپ کے سسر، حضور علیہ السلام کے سسر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بڑے عظیم رکن رکین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے یکم محرم الحرام کو۔ اس لیے اس مہینے کے اس شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام کے لیے عظیم قربانی دی۔ آپ نے اسلام کے لیے عظیم قربانی دی، اور اتنی عظیم قربانی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ایک دروازہ ایسا ہے جس کو توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں بارش کی طرح برسیں گی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے اسلام کے لیے ایک بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کو عزت، قوت اور غلبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر ابن الخطاب ہو جائے یا عمر ابن ابی حشام ابو جہل ہو جائے، ان 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ چونکہ اللہ کے نبی نے پہلے حضرت عمر خطاب کے بیٹے کا نام لیا تھا، اللہ جل جلالہ نے انہیں منتخب کیا، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مکہ کے اندر مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، علل اعلان سامنے آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ الحرام میں، جو ہے نا اللہ کے گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اعلانیہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ آپ کا دبدبہ تھا، آپ علم والے تھے، آپ اخلاق والے تھے، آپ سیرت اور صورت والے تھے۔ آپ نے انسانوں کو نیا دور دیا،
آپ نے خلفائے راشدین کا یہ جو دور ہے، اس میں آپ کا دور عین خلافت راشدہ کے شباب کا دور ہے، جس میں بڑی ترقیات ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان احسانات کو ہمیں یاد رکھ کے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارا یہ جو ہے نا جی سال کا پہلا دن تھا اسلامی سال کا، اور ہمارے دوست ساتھی جناب عبد المجید صاحب یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے مٹھائی لے کر آگئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ہمارے تمام دوستوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ادارہ تعلیمات شریعہ یہ نسل نو میں غیر فرقہ وارانہ ایک زبردست تعلیم و تربیت کا دور پیدا کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ آنے والے بچے وہ علم نبوت بھی حاصل کرتے ہیں، اور فرقہ بندیوں سے، نفرتوں سے، لڑائیوں سے بھی ان کی جان بچتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے دوست ہمارے ساتھ معاونین و محبین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، سلامتیاں اور عافیت نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر قیامت کی صبح تک چلتا رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے دین کا نام یہاں سے آباد ہوتا رہے انشاءاللہ۔ جب تک یہ آباد ہوتا رہے گا، جتنے میرے ساتھ کام کرنے والی ٹیمیں ہیں، معاونت کرنے والی ٹیمیں ہیں، جس طرح مجھے اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ یہ انعام اور اجر اور بدلہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سعی کو قبول و منظور فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم الشان صلہ اور بدلہ ہماری طرف سے اللہ جل جلالہ عطا فرمائے کہ انہوں نے دین اسلام جب ان کے پاس پہنچا، انہوں نے اس پر بہت عظیم کردار ادا کر کے بڑی عظیم محنت اور جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی ایسی محنت کر کے اگلا دور اسلام کی عزت کا، اسلام کی قوت کا، اسلام کے غلبے کا، شوکت کا ہمیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔